نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون. کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا؟ سوال کا انداز ہے، ایک خاص واقعہ بیان ہونے والا ہے. اس واقعے کے بیان ہونے سے پہلے سوال کا انداز انسان کے شوق کو بڑھاتا ہے اور انسان غور سے اور توجہ سے سننے کے لائق ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو نہیں جانتے. یعنی تجسس بھی بڑھتا ہے، علم کی طلب بڑھتی ہے. تو الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو؟ کون تھے وہ لوگ؟ یا تو بنی اسرائیل یا پھر کوئی اور قوم جس کا یہاں ذکر نہیں. لوگ جو بھی ہوں، اصل بات یہ جاننا مقصود نہیں کہ وہ لوگ تھے کون. اصل چیز یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے یا ان لوگوں کے عمل میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. موت کا ڈر کیوں ہوا ان کو؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا. سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو. بہرحال وہاں طاعون یا جو بھی وبائی مرض پھیلی تو وہ اس ڈر سے کہ یہ ہمیں بھی آ لے گی وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اور اگر اس سے مراد وبا نہ لی جائے، دشمن کا حملہ لیا جائے، اور قوم سے مراد یہاں یا لوگوں سے مراد بنی اسرائیل لیا جائے، تو یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی ہمسایہ قوم فلسطینیوں نے شدید قسم کا حملہ کیا جس میں بنی اسرائیل شکست کھا گئے، اور ان حملوں میں ان کے 34,000 افراد مارے گئے. 34,000 پیپل ور کلڈ. تو جو باقی بچے وہ بھی ڈر گئے کہ کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، تو وہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے. بائبل میں آتا ہے کہ حشمت بنی اسرائیل جاتی رہی. بہرحال اسی حال میں تقریباً 20 سال گزرے تو لوگوں کو خیال آیا کہ آخر ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی. تو انہوں نے اپنے نبی سموئیل سے کہا کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہمیں بہت مشکل پیش آئی ہے، تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے جس کی تفصیل آگے کے واقعے میں آئے گی. تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں واقعات دراصل ایک ہی واقعہ ہیں، یعنی ایک ہی قوم کی طرف اور ایک ہی خاص پس منظر میں سامنے آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے یا نکلے تو موت نے ان کو چھوڑا تو نہیں. فقال لهم الله موتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ٹریول کر کے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں خود پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور لوگ بچ جاتے ہیں، صرف ایک وہی ان میں سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے، تو جب جس پر موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو موت کا خوف انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے. تو بنی اسرائیل کے اندر چونکہ ایمان کمزور ہو چکا تھا لہٰذا موت کا خوف بھی زیادہ تھا. فقال لهم الله موتوا، جہاں گئے وہاں بھی مر گئے. ثم احیاهم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا نشان عبرت کے طور پر. اور اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حشمت جاتی رہی وہ پھر ان کی دوبارہ محنت اور صبر کی وجہ سے جب ان کا اپنے دشمن قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی، جس کا آگے ذکر آتا ہے. اور ان کا اٹھنا دراصل کیا تھا؟ یعنی ان کا زندہ ہونا کیا تھا؟ کامیابی حاصل کرنا اور ذلت سے نکلنا. جس طرح کہ بائبل کے الفاظ میں ہے خداوند فلسطینیوں کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے مراد بنی اسرائیل کی حشمت کا جاتے رہنا اور زندہ ہونے سے مراد بنی اسرائیل کے دشمن کا شکست کھانا اور ان کا دوبارہ عروج پکڑنا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے لیکن بندے نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے، لہٰذا مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں. کیونکہ کسی بھی ملی ہوئی نعمت پر شکر کرنا نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے نا کہ وہ کسی خاص چیز کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فرسٹریشن اور ایک غصہ اور ایک غم آنے لگتا ہے. تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے، میرے پاس ہے کیا. تو جو اس کے پاس ہے اس کی قدردانی کرے بجائے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں جو ہے اس کو بھی کھو دے. دیکھیں نا کہ بعض اوقات مثلاً مال ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اتنی نہیں ملی جتنی آپ چاہتے ہیں لیکن کچھ ہے، تو آپ ناشکری کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑی ملی ہے اس کو بھی بھول گئے اور اس کی بھی قدردانی نہیں کر رہے، صرف اس انتظار میں کہ زیادہ ملے تو میں راضی ہوں اور اگر میری مرضی کی نہیں ملی تو میں ناراض ہوں. پھر تو یہ جو ناراضگی ہے اور یہ جو شکایت ہے اور یہ جو شکوہ ہے یہی ناشکری ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق تقسیم کیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا میں نعمتیں تقسیم کی، کسی کو زیادہ دی اور کسی کو تھوڑی دی ہیں، اور یہ اس کا فیصلہ ہے. اب خوش رہنے کا راز کیا ہے کہ جتنا جس کو ملا ہے وہ اس کی قدردانی کرے اور اس پر راضی ہو. اور اگر انسان اس کو دیکھے ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ، اور صرف اس بات کے انتظار میں رہے کہ اس سے زیادہ کم ملے گا تو میں خوش ہوں، تو زیادہ پر بھی خوش نہیں ہو سکتا. جس انسان نے چھوٹی نعمت کی یا تھوڑی نعمت کی قدر نہیں کی وہ زیادہ کی بھی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیے کہ ناشکرا پن نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے تو بندوں پہ بڑے احسانات ہیں لیکن بندے ان احسانات کو مانتے ہی نہیں.
اور ان پر شکر گزار نہیں ہوتے. اب اس خاص واقعے کے آخر میں یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا, عروج دیا, نبوت دی, بادشاہت دی, بہت کچھ دیا, لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور ان نعمتوں کی قدر نہ کی. اور پھر یہی حال اکثر لوگوں کا ہے کہ وہ نعمت پا کر شکر گزار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے ہاتھ سے.